محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید استقبال ہے۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات کا ذکر ہوا تھا۔ اسی سلسلے کی آگے کی کڑی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات، آپ کے اقوال زرعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو بندہ درگزر کرتا ہے یعنی معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ اے نوجوان کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھیں، کیونکہ یہ اس کے لیے نفسانی خواہشات میں کمی کا باعث ہوگا۔ عورت سے نکاح عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف عزت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ آخری جملہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، اور اس سے دیندار عورت سے نکاح کی طلب اور کوشش پر ابھارنا اور آمادہ کرنا مقصود ہے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت یعنی قرض وغیرہ کا فیاضی اور وسعت سے کام لیتا ہے۔ رشک 2 ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مومنین کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں بدن کی طرح ہے۔ بدن میں سے جب کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار آنے میں شریک ہوتا ہے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر سے، زبان کے نقصان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بھلائی فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے مطابق، ان اقوال زرعی کے مطابق عمل کرنے والا اور ان سنہری تعلیمات اور قیمتی پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔